السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہ سنا ہو؟ یار غار کا لفظ آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور والدہ کا نام سلمہ۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا اور اس وقت کے 10 معزز ترین گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں اور آپ کی 4 پشتوں نے دور مبارک کا مشاہدہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ کا لقب صدیق تھا اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ بخاری کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا۔ البتہ ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق واقعہ معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا، چنانچہ اس وقت ہی آپ صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور نبی کریم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ کے قریبی دوست تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت ابو بکر نے مکے سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ راستے ہی میں تھے کہ ابن دغنہ ان سے ملے۔ پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری قوم کے لوگ مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر بھلا تمہارے جیسے محسن اور نفیس انسان کو بھی کوئی قوم اپنے ہاتھ سے نکال سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ پھر ابن دغنہ نے قریش کے سامنے حضرت ابو بکر کے جو کوالٹیز بیان کی وہ اس طرح سے ہیں، یہ شخص تو بے قصوں کی مدد کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا قرض ادا کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مشکلوں اور مصیبتوں میں حق کی حمایت کرتا ہے۔ بھلا ایسے شخص کو بھی کسی بستی سے نکالا جا سکتا ہے؟ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، لیکن عرب میں جاہلیت کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار کر رکھا تھا، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کی عادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر ملتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں کئی مرتبہ حضرت ابو بکر کے مکان پر تشریف لے جاتے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کر رکھی تھی۔ آپ مکے کی مشہور تاجروں میں سے ایک تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ یعنی حضرت ابو بکر کے پاس 40,000 درہم تھے، جو کہ آج کل کے $10,000 سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ اب اگر آپ اس مالیت کا اندازہ اس وقت کے حساب سے لگائیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنے با اثر اور کتنے امیر انسان تھے۔ چونکہ حضرت ابو بکر مکے کی ایک بہت با اثر شخصیتوں میں سے ایک تھے، اس لیے اسلام کو ان کی اخلاق اور مال دونوں سے بہت زیادہ مدد ملی۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ اور خالد بن سعید جیسی شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ اب اگر ہم اس لسٹ کو غور سے دیکھیں تو ان میں سے 6 وہ افراد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی تھی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ خبر حضرت ابو بکر کو پہنچا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک شخص کی جان کے اس لیے در پہ ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟
پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور عقبہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر پل پڑے۔ ان کو اس قدر مارا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کی بالوں کا جو بھی سرا ہاتھ میں آتا وہ چٹکی کے ساتھ ہی باہر آ جاتا۔ آپ کی قربانی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو یہ رتی برابر گوارا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کوئی ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زوردار خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو بری طرح مارا۔ خاص طور سے ایک مشرک عتبہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا اور جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا، آپ کو اس قدر مارا کہ منہ اور ناک سوج کر ایک ہو گئے۔ مکے میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے آئے۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب حضرت ابو بکر بچ نہیں سکیں گے، چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے۔ قبیلے والے ان کا علاج معالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس بیٹھے رہے کہ انہیں کب ہوش آتا ہے۔ شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی۔ اب ذرا آپ شان دیکھیے کہ آپ کی زبان مبارک کھلتے ہی جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر آپ کے قبیلے کے لوگ آپ سے بہت ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ سب ناراض ہو کر چل دیے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر ان کا بار بار بس ایک ہی سوال تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بتائیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھے ان کی کچھ خبر نہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائے پیئیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں خواتین حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر دار ارقم پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور ان کے زخموں اور حالت کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ جھکے اور اپنے دوست کو محبت اور شفقت سے بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس اس نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے۔ آپ برکت والے نبی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ ان کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ دعا ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کے بہت سے روشن پہلو ہیں، لیکن کچھ ایسے اعزازات ہیں جو آپ سے پہلے اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ مثلاً آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سورہ لیل کی یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں ہی نازل ہوئی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ بہت متقی شخص اس نار جہنم سے بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلہ دینا ہو۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کو سہارا دیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا، اور آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے آزاد کروایا، جن میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ،
ناہدیہ، ان کی بیٹی بنو مؤمل کی ایک لونڈی اور عبیس شامل ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے عیادت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے تو کفار نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب کفار مشرکین کو تلواروں کی چھاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی آپ کا کوئی عطا پتہ نہ ملا تو وہ بہت ضد ہوئے۔ ہانپتے کانپتے سیدھا حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے اور ان کی بیٹی سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب پا کر ابو جہل نے آپ کی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی بہت ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی یہ بات پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ کس جگہ ہے۔ وہ 3 رات سے غار ثور کی تاریکی میں روپوش ہے، مگر حضرت عبداللہ ہر شب غار میں جاتے اور صبح ہونے سے قبل ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ جیسے رات کو مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے اور ان کے ارادوں کے بارے میں جو بات بھی آپ کے پلے پڑتی آپ اسے یاد کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے غار میں جا کر حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کے اس سفر کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے جو کہ بخاری اور تاریخ کی کتابوں میں بھی محفوظ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو صدیق اکبر نے محبت سے بیقرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی ہمراہی نصیب ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابوبکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے رسول کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت جان لیوا اور ناموافق حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے مشہور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکے ہی کے ایک شخص عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہی یہ طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو وہ یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی راستوں کا ماہر بھی تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر بہت ہی غیر معروف راستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلے اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کیا تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت
چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور یعنی غار سور تک پہنچ گئے۔ یہ نہایت ہی بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کی وجہ سے پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ کے مبارک قدموں کے نشان زمین پر ثبت نہ ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو غار سور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا، آقا، اللہ کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں۔ پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو یہ نقصان قابل معافی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی ہے اور مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر پہلے غار کے اندر داخل ہوئے اور غار کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ دیکھا کہ ایک طرف چند سوراخ ہیں تو انہوں نے اپنی چادر پھاڑی، اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ پھر بھی باقی بچ گئے۔ اس پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ یا رسول اللہ، اب تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ لیکن شدت تکلیف سے جب حضرت ابوبکر نے آنکھوں سے آنسو نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا، ابوبکر، تمہیں کیا ہوا؟ تو عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی۔ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکے کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ابوبکر بیان کرتے ہیں، میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی جنہیں اللہ کی حمایت حاصل ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی نبی کریم اور ان کے یار کی کیفیت کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں باقی راہوں سے بھی ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب کے قبائل کے لوگ زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابوبکر، یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو ابوبکر ایسا جواب دیتے کہ رسول اکرم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور غلط بیانی بھی نہ ہو۔ تو آپ فرماتے، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہر کو ساتھ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہو جاتے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے حق کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی جھوٹ انسان کو ہر طرح کے حالات میں بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ راستے میں بریدہ بن حسیب انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم سے آمنا سامنا ہوا اور بات چیت کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے اور یہ اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کا یہ تاریخی سفر آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفر کے تمام واقعات کا تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میرا مقصد صرف حضرت ابوبکر صدیق کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔
مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ وہ ہر روز حرا کی طرف نکل کر دھوپ میں شدت پیدا ہونے تک آپ کا انتظار کرتے رہتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک روز جب وہ تھک ہار کر واپس جا رہے تھے، ایک ٹیلے پر کھڑے یہودی کی نگاہ ان مسافروں پر پڑ گئی۔ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینے والو، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی افراد کے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کو مکے سے روانہ ہو کر 8 ربیع الاول کو 12 دن کے سفر کے بعد بروز سوموار مدینہ پہنچے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصیتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون۔ چنانچہ ابو بکر لوگوں کے استقبال کا جواب دینے کے لیے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول خاموشی سے بیٹھے تھے، لہٰذا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کو آ کر سلام کرتے رہے۔ لیکن جب نبی کریم پر دھوپ پڑنے لگی اور حضرت ابو بکر نے ایک خادم رسول کی حیثیت سے اپنی چادر اتار کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو چادر کے زیر سایہ تشریف فرما ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی وبا عام تھی۔ ایک بار حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کو بھی بخار آ گیا۔ جب ان دونوں بزرگوں نے مکے کی محبت والے اشعار پڑھے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صورتحال عرض کی۔ آپ نے نبوت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، ہمیں مدینہ اتنا ہی محبوب کر دے جس قدر مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش دے، اس کے غلہ ناپنے کے پیمانوں میں برکت دے، اس کا بخار یہاں سے منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور مدینے کی فضا تمام وبائی بیماریوں سے پاک ہو گئی۔ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے، اور تمام علم والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے تھے اور صحابہ میں سب سے بڑھ کر ذہین تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتوے دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کو ٹھیک قرار دیتے۔ یہ اعزاز حضرت ابو بکر کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر بہت زیادہ بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول نے انبیاء کرام سے تشبیہ دی۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا۔ آگے سورہ ابراہیم کی یہ آیات تلاوت فرمائی، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا تھا سورہ مائدہ کی یہ آیات، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھرانہ بھی باقی نہ رہنے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے، اور اسلام کا نقطۂ نظر سمجھانے کا کام حضرت ابو بکر بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا سفر کر کے یہ مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے مدینے والوں سے خطاب کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما تھے۔ ایک اور منفرد اعزاز حضرت ابو بکر کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اکرم نے انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے آپ کی زندگی میں ہی 17 نمازوں کی امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے، اور حضرت ابو بکر کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے خلافت سنبھالتے ہی لوگوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں یعنی پریزیڈنٹس کے لیے رہنما اصول بیان کر دیے اور خود اپنے دور میں بھی ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ تم لوگوں میں سے مجھ سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے خواہش مند نہیں تھے، لیکن امت کے مفاد کی وجہ سے آپ نے یہ بھاری ذمہ داری قبول فرما لی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، لیکن اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی اسلامی ریاست کے حکمران کو چاہیے کہ وہ سب غلطیوں سے خود کو الگ نہ سمجھے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے۔ یعنی کسی بھی طرح سے کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور ان سے حقائق نہیں چھپا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین لوں۔ یعنی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کو انصاف ملے اور بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں اور بااثر لوگوں کو ان کی حد کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کوئی قوم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو شاید آج کل ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تب تم پر میری کوئی اطاعت لاگو نہیں ہے۔ یہ حکمرانی کا ایک نہایت سنہرا اور قیمتی اصول ہے۔ دین کی خلاف ورزی میں کسی بھی حکمران کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ رعایا پر اپنا حکم نہیں چلائے گا بلکہ انہیں اللہ کے حکم کے تابع کرے گا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر نے ایک اور شاندار مثال قائم کی۔ آپ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے انسان تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں حضرت عمر اور حضرت علی نے انہیں روک کر پوچھا، اے خلیفہ رسول، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ جس شخص پر پوری امت کے مسائل کا بوجھ ہے اسے فکر معاش سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت ابوبکر کو بیت المال سے روزانہ 2 درہم ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنا باقی مال بیت المال میں ہی جمع کروا دیا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے پاس تو دینار نہیں کہ خریدوں۔ تو اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار جمع ہو جائے گی کہ اس سے کوئی میٹھی چیز بنا لی جائے۔ تو آپ نے اجازت فرما دی۔ آپ کی بیوی نے کئی روز میں کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے آپ کی بیوی نے جو جمع کیا تھا وہ بھی آپ نے بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان آپ کے گھر والوں کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے،
تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مہینے کے حالات پر خطر ہیں اور فوج کی مدینے میں بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے یہ لشکر ابھی نہ بھیجا جائے، مگر آپ نے یہ مشورہ رد کر دیا اور فرمایا کہ میری یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے میں روک دوں۔ 3000 کی تعداد میں یہ لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا کی طرف روانہ کیا تھا اور اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ کے زیر اثر اس لشکر کو بہت سے کامیابیاں نصیب ہوئیں اور مسلمان بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ واپس لوٹے۔ ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت عمدہ اثر ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی حسب سابق پرعزم ہیں۔ اس سے غم سے نڈھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ عطا ہوا۔ حضرت ابو بکر کی قیادت کا ہی یہ ثمر ہے کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف بھی آپ نے جہاد کا پرچم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹنے کے بعد آپ نے کفار کی طرف توجہ فرمائی اور روم اور فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب، خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ آپ کی خلافت کا ڈیوریشن 2 سال 4 مہینے ہے۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں آخری دم تک مبتلا رہے، جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی گئی۔ 7 جمادی الاول کو آپ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا، بخار آ گیا۔ صحابہ عیادت کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اے خلیفہ رسول، تو عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول، اگر اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ طبیب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو اس کی رضا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اسی بیماری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور تمام بڑے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا، اور 15 روز کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخر کو 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ اس دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔